بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 144 سے 153 تک 144 سے لے کے 153 تک کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں جو موضوعات ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی قوم ان کا تذکرہ جاری ہے، تو اسی حوالے سے آج کے موضوعات وہی تسلسل اور اسی قصے کو آگے بڑھائیں گے، جس میں سب سے پہلا موضوع جو ماخوذ ہے وہ ہے نعمتوں کی یاد اور شکر گزاری، اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع آئے گا وہ شریعت الہی پر عمل کا انعام اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اور پھر اسی طرح تکبر کی سزا اور متکبر جو ہے اس کی پہچان، وہ اللہ رب العزت نے اس کے 3 نکات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک کرتی ہے تو شرک پر موسیٰ علیہ السلام کا غضب، اس کا تذکرہ آئے گا، اور ایک اور اسی ضمن میں ایک بات آئے گی کہ دشمن کی خوشی سے پناہ مانگنا، کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دشمن کو خوش نہ کیا جائے، ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے دشمن خوش ہو، اور اس پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اس طرح مشرک اور بدعتی کی سزا جو ہے وہ انہی موضوعات میں، انہی آیات کے اندر وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور آخر میں خالص توبہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے آج کے اس درس میں رہے گا۔ تو آج کے پہلے جو موضوعات ہیں ان سے ابتدا کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دلائی اور شکر گزاری کا وہاں پر ایک درس ملتا ہے، اور اسی طرح شریعت الہی یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی اور اس پر عمل کا انعام اللہ رب العزت نے کیا ذکر فرمایا، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات، ان کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ آیت نمبر 144 اور 145 دو آیتیں ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں نے اصطفیتک، یہ اصطفیتک میں اصطفی جو لفظ ہے، یہ اب لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر بھی اس کو جانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، ایک پیارا نام ہے مصطفیٰ، یعنی جس کا مطلب ہے چنا ہوا۔ تو یہاں پر وہی لفظ جو مصطفیٰ، اگر اردو زبان میں اس انداز میں یاد رکھنا چاہیں اس لفظ کے معنی کو، تو اسی انداز میں یاد رکھیں۔ اصطفیتو کا میں کیا ہے؟ اصطفیتو میں نے چن لیا ہے، کا آپ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو چن لیا، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی کس ذریعے سے؟ اپنے پیغامات کے ساتھ، بھی ساتھ رسالات، یہ رسالہ کی جمع ہے، رسالہ مطلب میسج، پیغام، اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ پس آپ پکڑ لیجئے، خذ کا مطلب پکڑنا، لے لیجئے، پکڑ لیجئے، ما آتیتک، ما جو کچھ، جو بھی، آتیتو میں دوں، میں نے دیا ہے، کا آپ کو، یعنی میں نے جو بھی آپ کو دیا ہے اس کو آپ پکڑ لیجئے، وکن اور ہو جائیے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا اور کتبنا ہم نے لکھ دی، کاتبہ
یہ کتابت سے بھی ہے، اردو میں کتابت کا لفظ آتا ہے، یعنی لکھنے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح اسی سے کتاب ہے کیونکہ وہ بھی لکھی گئی ہوتی ہے۔ تو وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دی، لہو اس کے لیے، فی الالواح، فی میں یا اندر، الالواح تختیوں کے اندر، لوح یا لوحہ، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لوح قرآنی بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ ایک تختی جس کے اوپر قرآن مجید کے جو حروف مقطعات ہیں وہ لکھ کر لگا لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لوح قرآنی۔ اور اسی طرح یہ لوح کا لفظ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، اس طرح بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ تو الواح یہ اسی کی جمع ہے، لہو فی الالواح، یعنی ہم نے لکھ دی ہے اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء، من میں سے، کل شیء ہر چیز میں سے، موعظۃً، اور وہ ہر چیز میں سے وہ کیا ہے، وہ جو لکھا ہے وہ موعظۃً، وہ نصیحت ہے، وتفصیلاً، اور تفصیل ہے، لکل شیء ہر چیز کے لیے۔ فخذھا، فا تو، خذ پکڑ لیجئے، ہا ان کو، یعنی وہی جو احکامات ہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے، حکمیہ صیغہ، وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، قومک، اپنی قوم کو، یأخذوا، وہ سب پکڑے رکھیں، یعنی آپ کو بھی پکڑنے کا حکم ہے اور وہ سب بھی اس کو پکڑے رکھیں، بِأَحْسَنِهَا، بِأَحْسَنِهَا، اس کی احسن چیزوں کے ساتھ، اس کی اچھی باتوں کو، یعنی اس کے اندر یقیناً اچھی باتیں ہیں تو اچھی باتوں کو پکڑیں۔ سأریکم، سا یہ ان قریب کے معنی میں ہے، یعنی جلد ہی، اری یہ رعا سے ہے، جیسے ہم ارأیت الذی یکذب بالدین یہ سورت میں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ وہی ہے، سأری یقیناً میں دکھاؤں گا، تم سب کو، دارا، دار گھر کو کہتے ہیں، الفاسقین سب فاسق یا فاسق کی جمع ہے، نافرمانوں کا، اور فاسق کا معنی ہے نافرمان، یقیناً میں دکھاؤں گا، عن قریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر۔ تو یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے ان کا ترجمہ تلاوت وغیرہ رکھی، اب اس کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم اگر پچھلے درس کی طرف چلیں اور اس سے تھوڑی آگے اس بات کو لے کر چلیں تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے جو بات کی تھی، جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت کو دیکھنے کا ایک شوق، دیدار کا جو ایک شوق تھا، اس کے حوالے سے پڑھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے دل گرفتہ نہ ہوں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کے اوپر شکر کریں۔ تو یہ اصل میں مقصد اس آیت کا پس منظر کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلی آیتوں کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ آیت لائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں اپنی بعض جو ہے وہ ان کے اوپر جو احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ تو یہاں پر انعامات میں سے یہ دیکھیے، یہ تین مختلف لفظ یہاں پر آئے ہیں۔ سب سے پہلے اصطفیتک، کہ اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو چن لے۔ آج بھی دیکھیے کہ کتنے ہی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اس وقت اپنے وقت کو کیا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹائم کلنگ، وہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ٹائم کل کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کا کیا استعمال کریں۔ کوئی کسی مشغلے میں لگا ہے، کہ کوئی کسی مشغلے میں لگا ہے، اور اس دین کے لیے وقت نہیں ہے، اس دین کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے دے کہ وہ کسی دین کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے، تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی چن لیتا ہے۔ یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہے کہ انسان کسی دین کی محفل کے اندر بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنے اور اس کا مذاکرہ کرے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی دیکھیے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انی اصطفیتک، کہ میں نے چن لیا ہے آپ کو۔ ایک تو یہ بات ہوگی، علی الناس، کہ لوگ، بہت سے لوگ ہیں، ان سب میں اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، تو یہ ایک اللہ کا انعام ہے۔ اور دوسرا برسالاتی، وہ چنا بھی کیسے ہے، اپنے پیغامات کے ذریعے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے لیے ایک رسول بنا کر چن لیا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو پیغامات پہنچائیں گے اور آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول بن کر اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے، اپنی قوم تک پہنچائیں گے۔ تو دوسرا یعنی اللہ رب العزت رسالت اس کو بطور انعام یہاں پر پیش کر رہے ہیں، وبکلامی، اور تیسری بات اور اپنے کلام کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں یہ شرف بخشا ہے،
اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے، اور ایک کسی کو کسی اور طریقے سے اور کسی کو کسی دوسرے طریقے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت بخشی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے جیسے کلام کیا جاتا ہے، جس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی۔ تو یہ تین یہاں پر باتیں کی گئی ہیں، ایک اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا، دوسرا برسالاتی اپنے پیغامات کے ذریعے سے، اور تیسرا بکلامی اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرائی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو لہٰذا جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے آپ اس کو لے لیں۔ یعنی یہاں پر بہت بڑا درس جو ہے وہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہماری قوم، اور اگر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان بھی اگر ہم دیکھیں، معاشرے کی حالت دیکھیں، تو ہر شخص کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے تو رو دھو کر دکھائیں گے۔ کوئی شخص اپنی حالت کے اوپر خوش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں اس کے پاس ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، آزاد ملک دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے اولاد سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے۔ تو اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو دیا ہے اس کے اوپر خوش نہیں ہے، اور جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کی طرف جو ہے للچائی نظروں سے انسان دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک ناشکری کا عمل ہے، ناشکری والا ایک عمل ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا، فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ ایک تو جو آپ کو دیا ہے اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے، رسالت دی ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کے اوپر جو ہے یعنی اس کے اوپر مطمئن رہیں، اسے پکڑ کر رکھیں اور اس پر قناعت کریں، اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کریں جو آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ میں آپ کو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر اس کا تعلق اس پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے کہ ایسے مطالبے نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس سے مقصود اصل میں پوری آیت سے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جائے کہ دیدار باری تعالیٰ نہ ہونے پر آپ دل گرفتہ نہ ہوں، بلکہ نعمتوں پر شکر گزار رہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا درس ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 145 کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ملاقات اور ایک موعد جو وعدہ طے ہوا تھا، جو ایک اپوائنٹمنٹ کا وقت تھا، ملاقات کا ایک وقت تھا، جس میں ہم نے پچھلے درس میں یہ بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور 40 کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا جو اللہ نے طے کر رکھا تھا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اب یہ بات آ رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے ہیں۔ اور یہ غور کیجئے، یہ ویسی ہی بات ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت معراج کے لیے بلاتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ معراج میں جب جاتے ہیں تو اللہ رب العزت احکامات دے کر بطور تحفہ شریعت دینا جو ہے ایک ایمان والے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کو راستہ مل جائے، اس کو طریقہ دے دیا جائے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو اور جنت کو حاصل کر لو، اور یعنی یہ بہت بڑا ایک انعام ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے والے سے یہاں پر بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نصیحتیں، ہر طرح کی چیزیں، موعظۃً جن میں واعظ بھی تھا، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور جو ہر چیز ہے اس کی تفصیل بھی تھی، وہ اس کو اس میں لکھ دیا۔ اور یہ تفاصیل، یہ موعظہ کس حوالے سے تھے؟ یہ عقائد تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عقائد سے متعلق تھے، یہ احکامات تھے، یہ نصیحتیں تھیں، یہ واعظ تھا، اور جن میں حلال و حرام اور دین کے دوسرے معاملات معلوم کرنے کے لیے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ اس میں ذکر تھے۔ یعنی یہاں پر من کل شیء، یہ دیکھیے 2 دفعہ آیا، لکل شیء اور من کل شیء، ہر چیز کے لیے اور ہر چیز میں سے، یہ 2 لفظ آئے۔ لیکن اس سے کیا مراد یہ ہے کہ ہر چیز ان کے اندر لکھی رکھی تھی، لکل شیء اور من کل شیء، کیا اس سے مراد ہر چیز ہے کہ اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی تھی بلکہ ساتھ تفصیل بھی ہے اور موعظہ کا لفظ بھی ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ جو کلی کا لفظ آتا ہے نا، یہ موقع کی مناسبت کے اعتبار سے آتا ہے
کہ کسی جگہ اس کا مطلب کل سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز وہ اس میں لکھ دی گئی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی ان کی قوم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، شریعت کے اعتبار سے، عقائد و احکامات کے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے ان سب کو اس میں لکھ دیا تھا۔ تو یہ تھا مراد، یہ اصل میں مراد ہے کلی شیء کا۔ اور یہ ہم معنی کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی بعض آیات اس کے اوپر دلیل ہیں، جیسا کہ ملکہ سبا کے متعلق قرآن میں آتا ہے سورۃ النمل آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ان کو بھی اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا تھا، من کل شیء۔ اب یہاں پر بھی کلی شیء ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملکہ سبا کو کائنات کی ہر چیز دے دی گئی تھی؟ نہیں۔ اور اسی طرح قوم عاد پر آنے والی آندھی کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا، کہ وہ جو آندھی تھی وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔ تو کیا اس نے ہر چیز کو برباد کر دیا تھا؟ واقعی کائنات کی ہر چیز برباد ہوگی تھی؟ نہیں، یعنی اس سے مراد ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے کہ وہاں پر جو ان کا علاقہ تھا یا جو ان کی قوم کے اعتبار سے جس چیز کو اللہ نے تباہ کرنا چاہا ان کو تباہ کر دیا۔ تو یہاں پر یعنی کل شیء سے مراد یعنی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ واضح رہنا چاہیے، اس سے مراد یعنی ان کی قوم سے متعلقہ جو احکامات اور تفاصیل ریکوائرڈ ہیں، صرف ریکوائرڈ نالج جو ہے وہ تفاصیل، اس سے مراد لکل شیء میں وہ ہے کہ ہر چیز جو ان کی ضرورت کی تھی وہ بیان کر دی گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر ایسی چیز جس سے امت کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ بتا کے گئے، اور ہر اس چیز سے منع کر کے گئے ہیں کہ جو امت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز سے مراد کوئی جناب ان لمیٹڈ کوئی نالج ہے، نہیں، بلکہ جو چیز امت کے فائدے کی ہے اور جو چیز امت کو نقصان دے سکتی ہے ان چیزوں سے ان چیزوں کے بارے میں علم دے دیا گیا۔ تو آگے فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو یعنی ان جو الواح ہیں، پیچھے تو بات ان کی ہو رہی ہے کہ الواح کو پکڑ لیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کریں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اس میں بھی دیکھیں امت مسلمہ کے لیے، محمدیہ کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری امت کے اندر بھی کیا ہے کہ کتاب کو تو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، بلکہ اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ اس کے اوپر یعنی لکڑی کے بڑے خوبصورت مزین جو ہے ڈبوں کے اندر اس کو ڈال دیا، اس کے اوپر تالے لگا دیے، اس کو بہترین زلدانوں میں کے اندر اس کو رکھ دیا، اور اوپر بڑی بہترین جگہ پر اس کو پکڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن عمل کی باری آئے تو عمل کے اوپر صفر ہے، عمل بالکل صفر ہے، نہ کسی کو یعنی پڑھنا نصیب ہے، نہ اس کا معنی نصیب ہے، نہ اس کے اوپر عمل نصیب ہے۔ تو یہاں پر فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ سے مراد صرف اس کی فزیکل بک کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ جیسے مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کریں، یہ ہے اس کو اصل میں قوت کے ساتھ پکڑنا، کہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے، شدت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے، جو کچھ اس کے اندر احکامات ہیں ان کو اصل میں پکڑا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد یہی بتایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ جو ان کو یعنی نواجز کے ساتھ اپنی داڑوں کے ساتھ پکڑ کے رکھے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر نواجز کا ذکر ہے کہ جیسے داڑوں کے ساتھ، منہ کے ساتھ اچھے سے بائٹ کر کے انسان کسی کو پکڑ لیتا نا کہ کوئی چیز چھڑا نہیں سکتی، تو اس انداز میں یعنی اس قرآن و سنت کو پکڑ کے رکھنا ہے کہ ان کے احکامات کو چھوڑنا نہیں ہے، اب باقی ہر چیز چاہے چھوٹ جائے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو یہاں پر بِأَحْسَنِهَا یعنی ان کی اچھی باتوں کو، تو اس کی بہترین بات، بہتر باتیں یعنی جو کرنے کے حکم ہیں، اور بری باتیں یعنی جن کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کہ اللہ کے نبی ان کو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ایک تو آپ نے خود بھی اس کو پکڑنا ہے، خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے اچھے سے، اور اس کا حکم بھی دینا ہے، یعنی خود بھی عمل کیا جائے اور اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اس سب کو پکڑ کے رکھیں اور اس کی اچھی باتوں کے اوپر عمل کریں، اور یہ دین یقیناً اچھی ہی باتوں کا نام ہے۔ اور یعنی اگر اس میں اور بری باتیں، یعنی کیا اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر احسن کے مراد یعنی کوئی یہ لے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ احسن ہے اور اس کا جو کچھ برا بھی ہے، تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس کے برے سے مراد کیا ہے کہ جس میں دین نے کسی برائی کا ذکر کر کے اس سے منع کیا، تو یہ اصل میں اس سے مراد ہے احسن، یعنی اس کے بہتر کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے اندر جن چیزوں کو اس سے روکا ہے، جن برائیوں کا ذکر فرمایا ہے ان سے رک جانا۔ یا رخصت کے بجائے یہاں پر ایک اور بھی احسن سے مراد ایک اور بھی معنی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ دین کے اندر بعض اوقات کچھ چیزوں کی رخصت ہوتی ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے
مثال کے طور پہ انسان کے لیے جائز ہے کچھ چیزوں کا کرنا، اور کچھ چیزوں کا کرنا ان کے لیے احسن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کو پسند فرمایا، تحسین فرمائی ہے، تو لہٰذا رخصت کی بجائے عزیمت اختیار کی جائے، یعنی کسی چیز کے اندر جو زیادہ عظمت والی چیز ہے اس کو لیا جائے، جو بہترین ہے اس کو لیا جائے، اور جس کا اجر زیادہ ہے اس کو چوز کیا جائے۔ یعنی آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، آپ کو پتا چلے کہ اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا تھوڑا کم ہے، تو ان میں سے جس کا اجر زیادہ ہے اس کو لینا چاہیے، یا پھر دو کاموں میں سے ایک اچھا ہے اور ایک اس سے بھی اچھا ہے، تو بہترین پر عمل کی کوشش کریں۔ مثلا قصاص لینا یا معاف کر دینا، اب یہ دیکھیں نا دو حکم ہیں کہ قتل کے معاملے میں یا تو اس کا قصاص لے لیا جائے یا پھر معاف کر دیا جائے، یا پھر اسی طرح انتقام لیا جائے یا پھر صبر کیا جائے اور درگزر سے کام لیا جائے۔ تو ان میں سے دیکھیے کیا شریعت نے قصاص لینا کہا ہے لیکن معاف کرنے کو زیادہ فضیلت دی ہے، اسی طرح انتقام لیا جا سکتا ہے لیکن اگر صبر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو زیادہ بہتر کو اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح قرض وصول کرنے میں مہلت دینا یا چھوڑ دینا وغیرہ، تو یہ سب اس کی مثالیں ہیں کہ جس میں بِأَحْسَنِہَا کا معنی ہے، اگرچہ دونوں اچھے ہیں مگر احسن پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا بہترین درس یہاں پر یعنی اس کے حوالے سے دیا گیا کہ کتاب کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے اندر اگر احکامات دو طرح کے آ جائیں تو اس میں بہتر کے اوپر عمل کیا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ بہترین کے اوپر عمل کیا جائے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امتی اور ہماری امت میں بھی اکثر دیکھیں تو کیا ہے، ہم صرف وہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ جو ذرا کم تر ہے، کہ اچھا جس میں یعنی ایک تو ہے ایزی کو تلاش کرنا، یہ ٹھیک ہے، شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو کام ہوں، ایک آسان ہو اور دوسرا مشکل ہو تو آسانی کو لیا جائے، یعنی یہ ایک اور چیز ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اجر کے اعتبار سے ایک زیادہ ہے اور اجر کے اعتبار سے ایک کم ہے، تو اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے بعد سنتیں ادا نہیں کرتے کہ بھی سنت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں پڑھتے ان کو، تو یعنی اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ یقیناً فرض نہیں ہے کہ بعد میں ان کو ادا کیا جائے، یعنی یہ سنت ہیں، لیکن احسن عمل یہ ہے کہ ان کو ادا کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہترین اجر بتایا ہے کہ جو شخص 12 رکعت ادا کرتا ہے دن میں، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت اس کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اس طرح 12 رکعت بنتی ہیں۔ جو شخص دن میں یہ 12 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک غرفہ، ایک گھر تعمیر کرتے، ایک کمرہ بناتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اس کے اوپر فضیلت بیان کی گئی۔ اور اسی طرح نماز کے اندر یہ جو سنتیں ہیں ان کا ادا کرنا ہماری فرض نمازوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے والا ہے، اور یہ بھی احسن کے اندر آتا ہے۔ خیر آگے اللہ فرماتا ہے سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، کہ عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر۔ اب یہاں پر دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر، اس سے مراد کیا ہے؟ فاسقوں کا گھر، اس سے کیا مراد؟ یعنی اس سے کئی معنی اس کے مراد لیے گئے، اور سب معنوں کو آپ نوٹ کر لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اس کے مختلف معنی ہیں اور سبھی درست ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر سبھی اس کے اندر شامل۔ یعنی اس سے دار الفاسقین سے ایک مراد تو یہ ہے کہ فاسقوں کا گھر، یعنی واضح جو معنی ہے اس کا، لیکن فاسقوں کے گھر سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ دوبارہ فرعون اور اس کی آل کے گھر مصر لے جاؤں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ میں تمہیں اس کا وارث بنا دوں گا، تو یقیناً یعنی مصر میں اللہ رب العزت ان کو واپس لے جائے، اور جیسا کہ بعد میں بنی اسرائیل کو فرعون کے باغات اور خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی ایک معنی یہ پتہ چلتا ہے کہ دار الفاسقین سے مراد یہی وہی فاسق لوگ، فرعون اور آل فرعون، اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو وہ دکھا دیں، یعنی دار الفاسقین دکھا دیں، یعنی ان کے مالک بنا دیں، ان خزانوں کے مالک بنا دیں۔ اور اسی طرح محمد عبدہ رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہ کیا تو تمہیں جلد معلوم، یعنی پچھلے کے حوالے سے، یعنی اگر جن کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اگر تم نے احسن کے اوپر اور ان اعمال کے اوپر اور ان الواح کے اوپر، ان تختیوں میں جو حکم لکھا ہے اس کے اوپر عمل نہ کیا، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں تو تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میری نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یعنی انہوں نے اس کا معنی اس انداز میں کیا کہ دار الفاسقین سے مراد انجام ہے، اصل میں کہ اگر تم نے عمل نہ کیا تو تمہیں عنقریب نافرمانوں کا انجام پتہ چل جائے گا کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ کیا ہے، اور وہ جہنم اور تباہی اور بربادی ہے۔ تو اس سے مراد یعنی وہ جہنم لیتے ہیں، اور یہی ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی یہ معنی بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے لکھا ہے، یعنی 2 معنی اب ہو گئے، پہلا معنی کیا کہ مصر کے اندر آپ کو لوٹا دیا جائے کیونکہ وہ دار الفاسقین تھا، دوسرا یہ کہ ان کے اپنے اعتبار سے کہ اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو ان کو یعنی یہ نافرمان ٹھہریں گے، اور اللہ عنہ قریب ان کو نافرمانوں کا ٹھکانہ یعنی جہنم دکھا دے گا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ دار الفاسقین سے مراد اہل شام ہے،
یعنی گویا اس میں وعدہ ہے کہ ملک شام تمہارے قبضے میں آئے گا، یعنی یہاں پر ایک وعدہ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں کیا کہ شام بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گا، سأریکم دار الفاسقین، ہم تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دیں گے۔ اور اس طرح یا یہ کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تم کو اسی طرح ذلیل کریں گے جس طرح شام کا ملک ان سے چھین کر تم کو دے دیا گیا، جس طرح شام کا ملک تمہیں دے دیا گیا، تو اسی طرح یہ جو فاسق لوگ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور تم لوگوں کو وہاں کا وارث بنا دیا گیا۔ تو یعنی یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو 3 بیسک معنی بنتے ہیں، ایک ان کو مصر کے اندر واپس لوٹا دیا جانا، یہ دارالفاسقین، یا پھر شام کے لوگوں کے یعنی شام کا وارث بنا دیا جانا، اور تیسرا اسی طرح کہ یہاں پر تمہارے گناہوں کے باعث تمہیں جہنم کے واصل کر دیا جانا، جیسے ان دونوں قوموں کے ساتھ بھی ہوا، فرعون کی قوم اور شام کے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے تکبر کی سزا اور متکبر شخص کی پہچان، اس کے 3 جو ہے نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ تو یہ 2 آیات، آیت نمبر 146 اور 147 ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے سأصرف، سا ان قریب، اصرف صرف کہتے ہیں پھیرنے کو، بدل دینے کو، ایکسچینج کرنے کو، تو ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتیہ اپنی آیتوں سے، عن سے آیاتی اپنی آیتوں سے، الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون وہ سب تکبر کرتے ہیں، یعنی اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق حق کے، بغیر حق کے، یعنی ناحق طریقے سے، وَإِن يَرَوْا اور ان اگر یرو وہ سب دیکھ لیں، کل آیتن ہر نشانی کو، لا یؤمنون بها تو لا یؤمنون وہ سب نہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، یعنی ان کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے متکبر لوگوں کی کہ اگر وہ حق کو دیکھ لیں، ہر ایک نشانی کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ سب دیکھ لیں، سبیل راستے کو، الرشد بھلائی کے راستے کو، لا يَتَّخِذُوهُ تو وہ نہیں پکڑتے اسے، سبیلا اپنا راستہ، یعنی اسے بطور راستہ وہ نہیں پکڑتے، اگر انہیں بھلائی کا راستہ، اچھائی کا راستہ، رشد کا راستہ وہ دیکھ بھی لیں۔ وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ سب دیکھ لیں، سبیل الغی گمراہی کے راستے کو، یتخذوہ سبیلا یتخذوہ تو وہ پکڑ لیں گے، پکڑ لیتے ہیں اسے، سبیلا اپنا راستے کے طور پر، یعنی برائی کا راستہ دیکھتے ہیں، گمراہی کا، غی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ سب، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا اور وہ سب تھے، عَنْهَا اس سے، غافلین سب غافل۔ والذین کذبوا اور الذین وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، ولقاء الآخرہ اور لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، الآخرہ آخرت کی ملاقات کو، حبطت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، ہل یجزون ہل کیا، یعنی ہل اصل معنی ہے کیا، لیکن آگے الا آ رہا ہے، ہل یجزون الا، جب الا آ جائے تو ہل کا معنی نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان ہوا الا، ان کے بعد بھی اگر الا آ جائے تو اس کا معنی نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پر حل ہے، حل کا معنی کریں گے نہیں، یجزون وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر، ما جو، کانوا وہ سب تھے، یعملون وہ عمل کرتے، یعنی وہ جو عمل کرتے تو اس کے علاوہ کچھ بھی بدلہ نہیں دیے جائیں گے۔ تو ہم نے یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 146 اور 147 تلاوت کی، ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، تو اس میں ہم نے آیت کا آغاز کیا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے متکبرین کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم متکبرین کو دور کر دیں گے اپنی آیتوں سے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو متکبر کا تذکرہ آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا،
یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کبر کو پہچاننا چاہیے کہ کبر کیا ہے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی کیا یہ بھی کبر ہے؟ یعنی یہ اس انداز میں انہوں نے یہ دو مثالیں دے کر پوچھا ایک آدمی نے کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ یعنی اس طرح اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ بھی کبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو بڑا بنتے ہوئے حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر اور بے وقت جاننے کا نام ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو تم سمجھ رہے ہو نا کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ کبر ہے، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو خود بھی خوبصورتی ہے، اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، خوبصورت رکھنا، خوبصورت کپڑے پہننا، اچھے کپڑے جوتے پہننا، اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے، جمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو تکبر کا معنی کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر تو بڑا بنتے ہوئے حق کے انکار کو کہتے ہیں۔ یعنی تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمت الناس، یعنی یہ دو لفظ ہیں اصل میں، کہ حق کا انکار کس انداز میں کرنا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ جناب میں اس کو مان لوں، یعنی میں کیوں مانوں اس بات کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، کسی کی نصیحت کو قبول نہ کیا جائے۔ یعنی یہ تکبر تو بڑا بنتے ہوئے حق کے انکار کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا، لوگوں کو حقیر اور بے وقت جاننے کو بھی تکبر کہتے ہیں، کہ لوگوں کو کچھ بھی نہ سمجھا جائے۔ غمت الناس، لوگوں کو چھوٹا سمجھا جائے کہ لوگ سارے بالکل حقیر، فقیر اور ہماری حیثیت کے نہیں ہیں، ہماری حیثیت کچھ اور ہے، ہم امیر لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تکبر کے اندر آتی ہیں، کیا؟ بطر الحق، کہ حق کو جانتے ہوئے بھی تکبر کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا، حق کا انکار کرنا، اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر، یعنی یہاں پر یہی اللہ نے فرمایا نا ان آیاتیا، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح تکبر کرتے ہیں نا کہ اللہ کی آیتوں کو سن کر بھی حق کا انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو اپنی آیتوں سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اللہ ان سے توفیق ہی چھین لیتے ہیں کہ وہ اب حق کو قبول کیا کریں گے، اللہ ان سے توفیق ہی چھین دیتے ہیں، اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر جو لوگ اپنی بڑائی اور برتری کے زوم میں حق قبول نہیں کرتے، اللہ بھی انہیں اپنی آیات قبول کرنے سے دفع دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، یعنی انہیں یہ سزا دوں گا کہ وہ میری عظمت، شریعت اور احکام کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اور پھر جاہل رہنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔ یعنی جب وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے تو دیکھیے دنیا میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو یعنی حق سے جب دور رہیں گے تو یقیناً اس کو قبول نہیں کریں گے، اور جب قبول نہیں کریں گے تو ٹھکانہ جہنم ہے، آخرت کی بھی رسوائی۔ تو اس لیے بعض سلف کا قول ہے کہ متکبر شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ کی ذلت گوارا نہیں کر سکتا، وہ جاہل رہ کر ہمیشہ کی ذلت مول لے لیتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ علم کی محفلوں میں، علم کی جگہوں پر جاتے نہیں ہیں کہ جناب وہاں پر تو یہ غریب لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لیبر بھی آ جاتی ہے اور سب لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم تو جناب کسی بڑی محفل میں کہیں پہ بیٹھیں گے، اور بہت سی جگہوں پر جا کر علم حاصل کرنے کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی جناب کوئی خصوصی محفل ہمارے لیے بنائی جائے، فلاں جگہ پہ درس رکھا جائے، فلاں طریقے سے پڑھایا جائے، اور وہ ایک خاص یعنی اپنے تکبر کے اندر رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے علم کی محفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھڑی کو جو ہے نا وہ اس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جاہل رہ کر ہمیشہ کی ذلت وہ مول لے لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنا ان کو قبول نہیں۔ تو بغیر الحق، یہاں پر ایک اور بات آخر میں اللہ نے فرمائی ہے کہ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ ناحق وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ تکبر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ناحق ناجائز طریقے سے تو تکبر نہیں کر سکتے، تو کیا کوئی جائز طریقہ بھی ہے تکبر کرنے کا؟ تو ہاں، یقیناً حق تکبر کرنے کے کچھ جائز طریقے بھی ہیں، یعنی ان الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے، اور احادیث سے بھی ہمارے سامنے پتہ چلتا ہے کہ جہاں حق بنتا ہو وہاں بڑا بن کے دکھانا درست ہے، یعنی وہاں پر اس انداز میں تکبر کرنا کہ اپنے آپ کو بڑائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، وہ درست ہے۔ کہ جیسے ایک مومن جو ہے مثلا کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اللہ کو متکبرانہ انداز کی چال محبوب ہے، کہ جنگ کے اندر اپنا یہ انداز اختیار کیا جائے کہ جس میں پتہ چلے کہ جناب آپ اللہ کی فوج ہیں، حزب اللہ ہے، اور جو عام حالات میں اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے کہ انسان اکڑ کے چلے، لیکن ایک مجاہد کے لیے، ایک فوجی کے لیے یہ اللہ کو پسند ہے کہ وہ شخص اکڑ کے اپنا سینہ اونچا کر کے، چھاتی کو چوڑی کر کے وہ چلے، تو ایک مجاہد کے لیے یہ لائق ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عمرے کے اندر
عمرے میں بھی کیا ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ جناب یہ لوگ مدینہ گئے ہیں تو بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو شاید کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ جب عمرہ کے لیے جائیں گے تو پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں گے، اور رمل کا انداز کیا ہے کہ پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اپنے بازو تھوڑے پھلا کر اور اس انداز میں چلا جائے کہ جس میں ایک یعنی بڑا پن ہو اور وہ لوگ روب کے اندر آ جائیں۔ اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں آپ دیکھیں تو ہماری شریعت میں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عیدین کی نمازوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جائے، حتیٰ کہ وہ خواتین جو اس دن یعنی وہ ناپاک بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر دعا کے اندر شریک ہوں، وہ مصلی کے اندر نہ بیٹھیں لیکن دعا میں وہ ضرور شریک ہوں، اور لوگ جو ہیں وہ عیدگاہ میں عید کی نمازوں کو ادا کریں۔ مقصد پیچھے کیا ہے؟ یہی کہ غیر مسلموں کے اوپر ایک روب طاری ہو، ان کے اوپر ایک دبدبہ ہو، اور مسلمانوں کا ایک روب اور دبدبہ جو ہے ان کے اوپر یعنی ان کو دکھایا جائے، دکھانے کی خاطر اپنے آپ کو بڑا کہ ہم لوگ جناب یہ دیکھیں ہمارے اندر پاور ہے اور ہم اتنی تعداد کے اندر، تو اپنی تعداد کو وہاں پر دکھایا جائے۔ تو اس انداز میں یہ اصل میں حق ہے، اسی لیے یہاں پر بغیر الحق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، یہاں پر 3 آیت کے 3 ٹکڑے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس طرح وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اس طرح وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ تو 3 باتیں یہاں پر کی گئی ہیں، اور یہ متکبر کی اصل میں 3 نشانیاں یا 3 خصلتیں کہہ لیں کہ یہ متکبر کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور متکبر اس سے پہچانا جاتا ہے، یا متکبر کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ تو پہلی کیا ہے کہ اگر کیا ہے جب وہ کوئی آیت دیکھتا ہے، کل آیت، ہر نشانی، کوئی بھی آیت نشانی اس کے سامنے آئے، لا یؤمن بہا، تو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے۔ آپ اس کو چاہے قرآن کی آیت کھول کے دکھا دیں، آج بھی دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ اپنے کہلے مسلکوں کے اندر اس طرح گھسے پیٹے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھ لیں، لیکن وہی جو سٹوری ہے، سٹوری بازی کے اندر اور بنی بنائی گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کو قرآن مجید کی آیتیں دکھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے، اللہ رب العزت کا تم حق ادا نہیں کرتے، وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا وہ اللہ کی قدر اس طرح نہیں کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ قدر جو ہے وہ غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ لیکن جب آیتیں وہ دکھائی جائیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ انسانوں کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ ایک تکبر کی نشانی میں سے ہے کہ اگر ان تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں۔ اور اس طرح دوسری کیا، اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں۔ یعنی پہلا تھا کہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، دوسرا کیا ہے، ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، سبیل الرشدی، رشد ہے، بھلائی ہے، رشد کا راستہ ہے، بالکل سیدھا واضح، لا یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے۔ اور کس کو طریقہ بنائیں گے؟ وہ جناب طریقت کے چکروں میں پڑیں گے کہ جناب فلاں طریقے سے اللہ کریں، دلوں کے اوپر ضرب لگائیں، اپنے پاس سے ایسی ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں اور جن کے اندر قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اس کو اپنا رستہ بنا رکھا ہے۔ لیکن اللہ کا راستہ سبیل الرشد، بھلائی کا راستہ، لا یتخذوہ سبیلا، وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے۔ یہ دوسری نشانی ہے ان کی۔ اور تیسری، اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی ان کو آپ کہیں نا کہ جناب فلاں جگہ پر نہ فلاں محفل ہے جہاں پر جناب بڑی دھمال پڑے گی، وہاں پر بڑی ڈھول دھمکا ہوگا، اور وہاں پہ جناب جلیبیاں چلیں گی اور قتلمے چلیں گے اور میلہ لگے گا، تو جناب وہاں پہ فوراً پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ جمع رہتے ہیں، اور کوئی بھی آپ دین کی محفلیں دیکھیں تو چند 100 جمع کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے کئی دن جو ہے پیچھے چکر لگانے پڑتے ہیں، پھیرے لگانے پڑتے ہیں، جانا پڑتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے، اور یعنی بلانا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ پر خود پیسہ لگا کے جائیں گے، اپنے پیسے سے، اپنے طریقے سے جائیں گے کہ جناب مزہ بھی آئے گا، انجوائمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کا وہ اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یعنی وہ سارا اس وجہ سے، یہ سب رویہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل رہے ہیں۔ اور یہاں پر وکانوا عنہا غافلین کے متعلق مفسر لکھتے ہیں یعنی یہ سب ان کے اپنے کیے کی سزا ہوگی، یعنی یہ جو ان کو سزا ملے گی نا، ذالک بانہم کذبوا، یعنی جب اللہ سزا دے گا تو یہ سزا اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ اپنی طرف سے کچھ کرے گا، نہیں، یہ ان کے اپنے کیے کی سزا۔ وہ کیا کیا ہے؟ کانوا عنہا غافلین، وہ خود غافل رہے، انہوں نے خود اپنی آنکھیں بند رکھی ہیں، ان محفلوں میں بیٹھے ہی نہیں، ان لوگوں سے باتیں سنے ہی نہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، شرک و بدعت سے منع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب غافل ہی رہے تو یقیناً پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور غافل رہنے کا نتیجہ تو پھر یہی نکلنا ہے۔ اور یعنی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، خود ہی غفلت برتی ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الصف کے اندر
ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب وہ خود وہ ٹیڑے ہوئے نا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا، یعنی وہ خود پہلے ٹیڑے ہوئے، پہلے خود انہوں نے راستہ اختیار نہیں کیا، یعنی وہی بات وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا کہ برائی کے راستوں کو اپنا راستہ بنایا تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو پھر اس کے اوپر چلتے ہی رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 147 کے اندر مختصر سی بات ہے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو لوگوں نے جھٹلا دیا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اب ان کے اعمال کسی فائدے کے نہیں۔ یعنی جو لوگ اس دنیا کے اندر آج بھی دیکھیں نا کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کفار کے ممالک کے اندر خصوصاً اگر دیکھیں چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا کام کر رہے ہیں، جناب پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں، اور جناب فری میں جناب تعلیم کے ادارے کھول رکھے ہیں انہوں نے، اور بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اوپر ایمان کی بات کریں تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ان کو یقین ہی نہیں ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، تو جب یہ بات کریں گے تو حبطت اعمالہم، تو انہوں نے اگر کوئی عمل کیے بھی ہوں گے نا جن کو دنیا میں عمل سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت اچھے عمل ہے، یعنی ہیومینٹی کے کام کرنا بہت اچھی بات ہے، چیریٹی کے کام کرنا بڑی زبردست بات ہے، مریضوں کا خیال رکھنا یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن جب لقاء الآخرہ، جب آخرت کی ملاقات ہی کا یقین نہیں ہے تو اس کا بدلہ کیوں ملے گا؟ یعنی آخرت کے اندر ہی بدلہ ملنا ہے نا، تو بدلے کے دن کے اوپر ہی یقین نہیں ہے، تو ایمانیات جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہی ہے، یہ ہے کہ انسان آخرت کے اوپر ایمان لائے، یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ان میں سے ایک رکن ہے کہ آخرت پر ایمان لایا جائے، اور جو ان ارکان میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا، یعنی کسی ایک کو بھی نہ مانے، 5 کو مانے 6 کو نہ مانے، کسی ایک کو نہ مانے، تو ایسا شخص جو ہے ایمان میں نہیں ہے، اور اس کے حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع کر دیے گئے، ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور کیا ان کو جو وہ عمل کر رہے تھے اس کے علاوہ کسی اور کا بدلہ دیا جائے گا؟ نہیں، یعنی وہ جو عمل کر رہے تھے صرف اسی کا ان کو بدلہ ملے گا، یعنی انہوں نے آخرت کے انکار کا عمل کیا ہے، انہوں نے دنیا داری کا عمل کیا ہے، تو ٹھیک ہے دنیا کے اندر ان کے بلے لگ گئے، دنیا کے اندر ان کو میڈلز مل گئے، ایوارڈ مل گئے، ان کو نوبل پرائزز مل گئے، تو اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیا ان کو اس یعنی جو انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ ملے گا؟ نہیں، انہوں نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں ان کو بدلہ مل گیا، اگر آخرت کے لیے کرتے تو آخرت میں ان کا بدلہ ان کو ملتا، تو جب آخرت کو مانتے نہیں ہے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی جس میں ہمارے سامنے جو موضوع ہے بنی اسرائیل کا شرک جس میں ذکر ہوگا، اور گمراہی کے بعد ان کی توبہ کرنے کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 148 149 اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ، اور بنا لیا، قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد، من حلیہم، من سے حلی، یہ حلی یعنی حالہ کا بھی لفظ آتا ہے، تو یعنی زیورات اس سے مراد ہے اصل میں، انہوں نے اپنے زیورات سے کیا بنا لیا؟ اجلن، ایک بچڑا، جسدن یعنی اس کا ایک جسم، یعنی بچڑے کا ایک جسم بنا لیا، لہو اس کی، خوارن، خوار یعنی گائے جیسی ایک آواز تھی، یعنی ایک ایسا بچڑے کا جسم بنایا انہوں نے کہ جس کی گائے جیسی آواز تھی، اور کس سے بنایا؟ زیورات سے۔ الم یرو، اللہ فرماتا ہے کیا نہیں دیکھا ان سب نے؟ انہو، کہ بے شک وہ، لا یکلمہم، کہ وہ بچڑا نہیں وہ بات کرتا ان سے، یعنی آواز گائے جیسے نکالتا ہے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، لا یکلم، لا نہیں، یکلم وہ کلام کرتا، ہم ان سے، ولا اور نہ ہی، یہدیہم نہ ہی کوئی رہنمائی کرتا ہے ان کی، سبیلا کسی راستے کی، اتخذوہ، اتخذوہ ان سب نے ٹھہرایا ہے، بنایا ہے، ہو اسے، وکانوا ظالمین یعنی انہوں نے اسے معبود بنا لیا ہے، اور وہ سب ظلم کرنے والے ہیں، اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، وہ سب شرک کرنے والے ہیں۔ ولما سقطا، ولما اور جب سقطا یعنی گرائے گئے، اسقاط اور اسقاط حمل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی گرا دینا، تو جب وہ گرائے گئے ان کے، یعنی فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، اور اسے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ان کے منہ اپنے ہاتھوں میں گر گئے، اور یہ ایک محاورہ ہے، ورعو اور ان سب نے دیکھا، انہم کہ بے شک وہ، قد یقیناً، ضلوا وہ سب گمراہ ہو گئے ہیں،
قالو تم سب نے کہا لئن یقیناً اگر لم یرحمنا نہ لم یعنی نہ یرحم رحم کیا نہ ہم پر یعنی اس نے رحم نہ کیا ہم پر ربنا ہمارے رب نے ویغفر اور بخشا لنا ہم کو لنکوننا تو لا یہ لام تاکید ہے تو ضرور نکوننا ہم ہو جائیں گے من الخاسرین سب خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ اب یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ من بعدہ، ان کے جانے کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں، پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ رب العزت یعنی اوپر طور کے اوپر جاتے ہیں 30 دنوں کے لیے، 40 دن مکمل کر دیے گئے۔ تو جب جاتے تو ان کے بعد ان کی غیر موجودگی میں جو ہے سامری نے قوم سے یہ زیورات لے لیے، اور یہاں پر سامری کا ذکر نہیں ہے، سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر دوسری جگہوں پر تفاصیل موجود ہیں اور ان میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو سامری نے قوم سے یہ زیورات جو ہیں کیا من حلیہم، ان کے زیورات انہوں نے لیے اس سامری نے، اور انہیں آگ میں پگھلا کر بچڑے کا ایک مجسمہ بنا دیا، جس کے بارے میں فرمایا اجلن جسدن، کہ ایک بچڑا بنایا، یعنی کیسا؟ یعنی اس کا جسم لگتا تھا، یعنی اس کے جیسا، اس کے جسم والا، بچڑے کی جو شکل و صورت والا ایک جو ہے اس نے ایک مجسمہ بنایا۔ کس سے؟ سونے سے، زیورات سے، لہو خوار، جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ اب اس میں سے آواز ایک نکل رہی ہے، یعنی اس کے اندر اس نے اس طرح سے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اس طرح سے ہوا کا آنا جانا رکھا کہ جس میں سے آواز نکلے۔ اور اس آیت میں اس مجسمے کے بنانے کو بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے منسوب کیا۔ غور کریں، بنایا کس نے؟ سامری نے بنایا تھا، دوسری جگہوں پہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ واتخذوا قوم موسیٰ، واتخذ قوم موسیٰ، یہاں پہ موسیٰ کی قوم کا ذکر ہے، یعنی اکیلے کی جگہ پہ سب کا ذکر کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سامری نے اسے ان کی اجازت اور رضامندی سے بنایا تھا، یعنی پوری قوم اس پر راضی تھی۔ اور آپ پچھلی آیتوں میں پڑھ آئے ہیں کہ خود ان کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دیں، یعنی ہمیں بھی ایک معبود کی شکل کوئی بنا دیجئے۔ تو اب یعنی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو سامری نے ان کو اپنے پیچھے لگایا اور سب اس کے اوپر راضی رہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری خواہش تو پوری ہو گئی کہ جو ہم نے معبود بنانے کی خواہش ذکر کی تھی تو وہ پوری ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ سب اس میں شامل تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جملہ جو ہے وہ لفظ استعمال کیا واتخذ قوم موسیٰ۔ اچھا، آگے اللہ رب العزت نے ظاہر ہے ان کے زیوروں سے بنایا تھا۔ اب یہاں پر ذکر ہے من حلیہم، کہ اپنے زیورات، حلی زیور ہوئم ان کے، یعنی یہ زیور کن کے تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کے تھے۔ تو یہ اصل میں یہاں پر بات اس طرح انداز میں کیوں کی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ الفاظ صراحت کر رہی ہے کہ وہ زیورات بنی اسرائیل کے اپنے تھے، یعنی کیونکہ بعض نے، یعنی بائبل اور بعض ہماری تفسیروں کے اندر بھی اسرائیلی کچھ روایات کے تحت لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ زیور قبطیوں کے تھے، کہ جناب یہ جب وہاں سے نکلے نا تو ان کے زیور بھی لے آئے، یا ان سے ادھار لیے ہوئے تھے انہوں نے، تو وہ زیور بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ تو یہ بات اس آیت کے اس جملے سے اللہ رب العزت نے وہ اس معمے کو حل کر دیا ہے کہ من حلیہم میں یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زیور نہ انہوں نے قبطیوں کے لیے تھے، یعنی فرعون کی قوم کے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ ان کے لے کر آئے تھے، بلکہ یہ ان کے اپنے جو ہیں زیورات تھے، ان کے مالک یہ خود تھے جن سے یہ سارا معاملہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بنی اسرائیلی روایات اور بائبل وغیرہ کی روایات جو ہیں، اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ بائبل یقیناً اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ تحریف شدہ ہے، اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، تو اس کے اندر بہت سے ایسے جو ہیں وہ معاملات اور باتوں کا ذکر ہے کہ جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اگر تو وہ قرآن مجید کے ساتھ میل کھائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر یعنی کیونکہ وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلیق کرتی ہیں، میچ کرتی ہیں، تو بات کی جا سکتی ہے، اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن کے متضاد ہو تو اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور جس میں کوئی نہ ریجیکشن ہو نہ اس کے حوالے سے ہو، تو کوئی ایسی نیوٹرل سی بات ہو، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لیا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی خاموش رہا جائے، کہ ہو سکتا ہے بات درست ہو سکتا ہے بات درست نہ ہو، ہمیں اس کے بارے میں پکی بات نہیں ہے۔ تو خیر یہاں پر اس کا رد ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اجلن جسدن، تو مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ بچڑا جو ہے واقعی گوشت پوست اور خون کا بن گیا تھا، یعنی واقعی وہ کوئی زندہ بچڑا بن گیا تھا اور اس میں جان پڑ گئی تھی، یا وہ محض ایک مجسمہ رہا تھا اور جس میں ہوا داخل ہوتی، جیسے میں نے پہلے بات کی، تو اس طرح تو جو مفسرین اس کے واقعی جاندار بچڑا ہونے کے قائل ہیں نا، وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یعنی بعض اسرائیلی اصل میں کچھ روایتیں ہیں، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھوڑی پر سوار ہو کے آئے، تو سامری نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی گھوڑی کے پاؤں تلے کی کچھ مٹی انہوں نے
سامری نے اس نے لے لی کہ جناب وہ جہاں پر پاؤں پڑتا تھا نا گھوڑی کا تو وہاں پر ہریالی آ جاتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ذرا کوئی بابرکت اور بڑا ڈفرینٹ چیز ہے، تو وہ مٹی اس نے لے لی اور انہوں نے وہ یہ اس آیت کی بھی دلیل دیتے ہیں کہ جہاں پر سورہ طٰہٰ کی آیت ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ کے سامنے کے حوالے سے کہ اس نے یعنی جو رسول سے مراد یہاں پر جبریل ہے کہ جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑے کا جو نشانات قدم تھے ان سے اس نے کچھ لے لیا، یعنی کچھ مٹی وہاں سے اٹھا لی، تو انہوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جناب وہ اس نے اس طرح سے لی تھی تو اس وجہ سے اس کے وہاں پر مٹی کے پھونکنے سے اس بچڑے کو پہلے سونے کا بنایا یا جس بھی یعنی زیور کا بنایا اور اس کے بعد اس میں یہ مٹی پھونک دی تو وہ زندہ ہو گیا۔ چنانچہ اس مٹی کو جب انہوں نے بچڑے کے مجسمے پر ڈالا تو وہ سچ مچ کا بچڑا بن گیا، لیکن جیسے پہلے میں نے بیان کیا کہ یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، تو اس کے حوالے سے یعنی یہ بات اس کے اندر آ گئی۔ تو آگے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک انداز میں ایک سوالیہ انداز میں یہ بات چیت کی ہے سمجھانے کے لیے، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا یعنی یہ اس کو معبود انہوں نے بنا لیا تو کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے؟ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ یعنی یہاں پر دیکھیے ایک ویژول اور آپ کہہ لیں کہ دلیل دینے کا ایک نیا انداز ہے، یعنی بعض اوقات دلائل جو ہیں شریعت کے طریقے سے دی جاتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل، اور بعض اوقات انسان کو سمجھانے کے لیے بعض سائنٹیفک یا حسی دلائل بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک حسی دلیل دے دی گئی کہ کیا یہ لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں انہوں نے یہ جب اس بچڑے کی پوجا شروع کی ہے تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا لا یکلمہم کہ وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ کلام نہیں کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ یہ ان کو کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نظر نہ آنے کے باوجود، اللہ نظر نہیں آیا، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش بھی کی لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ رب العزت نے تو نظر نہ آنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے اور ہدایت کا راستہ بھی بتایا ہے۔ یہ الواح پیچھے ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت نے شریعت اتاری ہے ان کے اوپر، لیکن یہ عجیب سی مخلوق ہے یہ جو انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے کہ سامنے بھی ہے، یعنی اللہ تو نظر بھی نہیں آتا، یہ تو سامنے انہوں نے خود بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ یہ بات کر سکتا ہے نہ یہ ہدایت دے سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو دو یہ باتیں کر کے ایک دلیل دی ہے، تو پھر معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی معبود کی یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے، یعنی کلام کرنا معبود کی صفت ہے، جیسے ہم نے پچھلی بات بھی بات کی تھی کہ کلام کرنا اللہ کی صفات میں سے ہے، تو کلام کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ولا یہدیہم سبیلا، کہ اللہ رب العزت جو معبود ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ راستہ بھی بتاتا ہے، وہ شریعت کا طریقہ بھی بتاتا ہے، وہ ہدایت کی باتیں بھی بتاتا ہے، حلال و حرام سے واضح کرتا ہے۔ تو اگر بالفرض اس میں جان بھی پڑ گئی ہوتی تو وہ ایک عاجز حیوان ہی رہتا، اس جیسی بلکہ اس سے بہتر بے شمار گائیں ڈنڈے کھاتی پھرتی ہیں۔ یعنی بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ دیکھیں اگر گائے، یعنی گائے کا معبود ہونا کیسا ہے کہ اس جیسی کتنی ہی گائے ہیں جو ڈنڈے کھا رہی ہیں اور زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں، بے بس ہیں، دودھ دے رہی ہیں، تو معلوم ہوا کہ معبود کے لیے کلام کرنے والا اور ہدایت دینے والا ہونا ضروری ہے۔ یہ معبود کی صفات کہ وہ کلام کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، جیسا کہ ہمارا رب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات وہ کلام بھی کرتی ہے اور اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ یہ قرآن مجید کی شکل میں بتایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں یہ پورا قرآن مجید اور یہ شریعت ہمیں دیتا ہے اللہ کے نبی کے فرامین اور قرآن مجید کے احکامات کی شکل میں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 149 میں اللہ کیا فرماتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ جو ہے نا کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں میں گر گئے، یعنی ان کے چہرے اپنے ہاتھوں میں گر گئے، تو یہ اصل میں ایک محاورہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نادم اور پشیمان ہوئے، یعنی جب وہ پشیمان ہوئے نا، جب ان کو یعنی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ جناب یہ ہم نے کیا حرکت کر لی ہے، تو گویا ندامت کی وجہ سے اصل میں یہ یعنی محاورہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ منہ ہاتھوں میں آ گرے، یعنی کیسے ہوتا ہے کہ اس میں پشیمانی میں انہوں نے اپنے چہرے ہاتھوں میں چھپا لیے۔ انسان کیا کرتا ہے شرمندہ ہو رہا ہو کہ اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے، یعنی منہ جو ہے وہ ہاتھوں کے اوپر آ کے گر گیا، تو یعنی اس سے مراد یعنی یہ ہے کہ انسان پشیمان ہو جائے، یعنی جب انہیں کچھ یعنی ہارون علیہ السلام کے سمجھانے سے اور کچھ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، اس کے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹتے ہیں تو ان دونوں باتوں سے ان کو احساس ہوتا ہے، ہارون علیہ السلام بھی ان کو سمجھاتے ہیں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو ان کے غیظ و غضب سے احساس ہوا کہ ہم کتنا بڑا غلط کام کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ دعا کی جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا، بڑی بہترین دعا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہمیں بخشا نہ، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی بہترین دعا جو ہے انہوں نے یعنی ندامت کے بعد یہ دعا بھی کی ہے۔
اس کے بعد آگے چلتے ہیں شرک پر موسیٰ علیہ السلام کا غضبناک ہونا اور دشمن کی خوشی سے پناہ مانگنے کی جو بات ہے وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تو یہ 3 آیتیں بلکہ 4 آیتیں 150 سے 153 تک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ جب واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کے پاس غضبان آصفا تو غضبانہ وہ غضبناک ہوئے غصے میں آئے. آصفاً اس کا معنی بھی ہے غضب بھی اس کا معنی ہوتا ہے غصہ آنا اور افسوس کرنا یہ دونوں اس کے معنی ہیں. تو غصہ بھی ہوئے افسوس بھی کرتے رہے. قالا تو انہوں نے کہا بئس ما یعنی بری ہے جو خلفتمونی یعنی تم نے جو میرے پیچھے جو جانشینی کی ہے یعنی اپنی قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو میرے پیچھے میری جانشینی کی ہے یہ بڑی بری ہے من بعدی میرے بعد. اور یہ کیوں قوم کی طرف اشارہ ہے ورنہ تو خلیفہ تو ہارون علیہ السلام کو بنا کے گئے تھے لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے بلکہ خلفتمو یعنی جمع کا صیغہ ہے جس سے پتہ چلا کہ یہ قوم کی طرف اشارہ ہے کہ تم میرے پیچھے یعنی کیسے میرے جانشین بنے ہو کیسے میری باتوں کا تم نے لحاظ رکھا ہے. عاجل تم نے جلدی کی. عجلت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہے امر ربکم اپنے رب کے حکم کے آنے سے پہلے کیا تم نے جلدی کر لی یعنی میں اوپر گیا تھا حکم لے کے آنے والا تھا تو پہلے جلدی کر دی. وَأَلْقَى اور ڈال دی الْأَلْوَاحَ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں تھیں وہ ڈال دی. وَأَخَذَ بِرَأْسِي اور پکڑ لیا برأسی سر کو یعنی تختیاں رکھ دی ایک سائیڈ پہ اور ان سر پکڑ لیا اخی ہی اپنے بھائی کا یعنی ان کو ان کے سر سے پکڑ لیا. یجرہ الیہ یجرہ وہ کھینچتے تھے اسے الیہ اپنی طرف یعنی وہ سر کو پکڑ کر انہوں نے اپنی طرف کھینچا ان کے سر کو. قال ابن تو فرمایا ہارون علیہ السلام نے اے میری ماں کے بیٹے ان القوم بے شک قوم نے استضعفونی کمزور سمجھا تھا مجھے کمزور کر دیا تھا کمزور سمجھ لیا تھا مجھے. وقادو اور قریب تھا یقتلوننی کہ وہ قتل کر دیتے مجھے. فلا تشمت تو نہ تو خوش کر بی الاعداء مجھ پر دشمنوں کو یعنی میرے معاملے میں تم دشمنوں کو خوش نہ کرو. ولا تجعلنی اور نہ تو شامل کر مجھے مع القوم الظالمین ظالم قوم یعنی مشرک قوم کے اندر مجھے شامل نہ فرما. تو قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر اے رب تو بخش دے لی مجھے بھی ولی اخی اور میرے بھائی کو وادخلنا اور داخل فرما ہمیں فی رحمتک اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین اور تو ارحم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے الراحمین سب رحم کرنے والوں سے. ان الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا سب نے بنایا العجل بچڑے کو سینالہم یعنی جنہوں نے پکڑ لیا معبود بچڑے کو بنایا سینالہم سا ان قریب ینالو پہنچے گا ہم انہیں غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے وذلت اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں وکذالک نجزی المفترین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں مفترین بہتان باندھنے والوں. والذین عملوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے عملوا سب نے عمل کیے السیئات برے ثم تابوا پھر ان سب نے توبہ کی من بعدها ان برے اعمال کے بعد وآمنوا اور سب ایمان لائے ان ربک ان بے شک ربک آپ کا رب من بعدها اس کے بعد لغفور یعنی آپ کا رب اس کے بعد بھی لغفور یقیناً مغفرت کرنے والا ہے بخشنے والا ہے رحیم اور بڑا مہربان ہے. تو یہ 4 آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ علیہ السلام جب ان 40 دنوں کے بعد واپس آتے ہیں
تو اس دوران پھر کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے الی قومہ غضبان، تو جب وہ قوم کی طرف آتے ہیں تو پہلے ہی غصے کی حالت میں، یعنی غصے کی حالت میں ہی اصل میں لوٹ رہے ہیں. اور کیسے؟ غضبان کا لفظ بھی ہے اور آصفہ کا لفظ بھی ہے. غضبان اس کا معنی جو ہے یعنی کسی چیز جو غصے سے بھری ہو، اور اسی طرح آصفن اس کے دو معنی ہیں. لغت میں اس کا معنی غصے والا بھی ہے جو غضب سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہا، سورۃ الزخرف میں اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آصفہ کا معنی بھی غصہ دلانا ہوتا ہے، اور دوسرا آصف کا معنی جو ہے وہ افسوس کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور بعض اہل علم نے بڑی بہترین بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شدید غصہ اور افسوس ایک ہی چیز کی دو حالتیں، یعنی شدید غصہ ہونا اور افسوس ہونا دونوں ایک ہی حالت، یعنی جو ہے نا ایک ہی چیز کی دو حالتیں. یعنی کوئی کمزور ہو تو انسان کو کیا ہے، اس کے اوپر غصہ آتا ہے. جو بچے ہیں، بچے کوئی غلط کام کریں، کمزور ہو تو اس پہ کیا آئے گا؟ آپ کو غصہ آئے گا. اور کوئی طاقت ہو تو کیا ہوگا آپ کو اس کے اوپر؟ کہ افسوس ہوگا آپ کے اوپر. جیسے حکمرانوں کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غلبہ بھی حاصل تھا اور ان کی جہالتوں پر وہ بے بس بھی تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس یعنی دونوں ہی معنی اس میں ڈال دیں تو بہترین معنی نکلتا ہے کہ غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے واپس لوٹے. اور اچھا یہاں پر یہ بات ہے کہ واپس لوٹے ہیں تو پہلے ہی غصے میں ہیں، وہ کیسے بات آئی؟ تو اللہ رب العزت نے اصل میں اوپر ہی ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا. اللہ فرماتا ہے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، یعنی ابھی اوپر کلام ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے پاس 40 دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہیں پہ اللہ فرما دیتا ہے کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے. تو اللہ نے پہلے ہی اصل میں خبر دے دی تھی اس بات کی. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو پہلے ہی اصل میں غصے کی حالت میں کہ یہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اور اسی لیے فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ یہ کتنی بری چیز ہے جو تم نے میرے بعد یہ کی ہے. یعنی میں تمہیں توحید کا درس دینے آیا ہوں اور تم نے شرک شروع کر دیا ہے. یعنی میں جاتے وقت تمہیں کہہ گیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں کیا ہے خلفتمونی من بعدی، یہ کیسی تم نے میری خلافت کی ہے، کیسی تم نے میری جانشینی کی ہے کہ میں نے تو ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا کہ آپ میرے احکامات کو، ہارون علیہ السلام کی احکامات کے اوپر عمل کرو گے، ان کا حکم مانو گے اور احکامات ربانیہ کا انتظار کرو گے کہ جن کو لینے میں اوپر گیا ہوں. اور اللہ رب العزت نے الواح اور شریعت نازل بھی کی. مگر میں جب مقررہ میعاد یعنی 30 دن تک واپس نہ آیا تو اس پر تم نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا. یعنی پہلے کیونکہ 30 دن طے کیے. دیکھیے اللہ رب العزت کا اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ 30 دن پہلے کہے کہ قوم کو پتا تھا 30 دن میں آ جائیں گے. اب 30 دن کی بجائے 40 دن میں واپس آ رہے ہیں تو قوم یہ سمجھی، جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ بھی یہ موسیٰ علیہ السلام شاید فوت ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے جناب اپنا ہی کام شروع کر دیا نیچے. اور اس طرح تم میرے بعد بہت برے جانشین ثابت ہوئے یا تم نے بہت برا کام کیا ہے. تو اسی لیے آگے فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں 2 کام کیے. یعنی پہلا کام کیا کیا کہ تختیاں جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھ دی ہیں، ان کو پھینک دیا، ان کو رکھ دیا. اور دوسرا کیا کیا؟ اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا ہے، کھینچا ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہوتا ہے. اب اوپر اللہ رب العزت نے بھی تو بتایا تھا نا، تو اللہ رب العزت کے بتانے کے اوپر انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ تختیوں کو پھینک دیا ہو یا ایسا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، مسلم احمد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. یعنی سنی سنائی جو باتیں نا جیسے آج ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو یہ آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی جو ان کی قوم نے بچڑے کے معاملے میں کیا تھا. اللہ رب العزت نے جب صرف ایک بات بتائی مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب سنا تو اس کے اوپر تختیاں نہیں پھینکی، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو تختیاں پھینک دیں تو وہ ٹوٹ گئیں. تو یعنی کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کے یعنی انسان کے اندر جو غصہ اور جو حالت ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سننے کے ساتھ وہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دیکھنے کے ساتھ اثر ہوتا ہے. تو قال ابن امہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہارون علیہ السلام نے ان کو کیا کہا ہے؟ اے میری ماں کے بیٹے. یعنی ان کو یہ نہیں کہا میرے بھائی بلکہ کہا ماں کے بیٹے. تو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے، حالانکہ وہ سگے بھائی ہیں، اس کے باوجود ان کی شفقت حاصل کرنے کے کہا اے میری ماں کے بیٹے. یعنی اپنے ماں کا میں واسطہ دیتا ہوں، اپنی ماں کو اس کے اندر میں شامل کر لیتا ہوں جس سے تھوڑا ان کو میرے پہ رحم آ جائے گا. یعنی ان کو یاد دلاتا ہوں میں اے میری ماں کے بیٹے کہ تو بھی تو میری ماں کا بیٹا ہے. تو اس انداز میں انہوں نے بات کی. تو ان القوم استضعفونی، تو انہوں نے آگے پھر اپنا 2 وجوہات بتائی ہیں.
یعنی میں نے انہیں بچڑے کی پوجا سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن مگر مجھے وہ جو ہے انہوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا اور مجھے حتیٰ کہ قتل کرنے کے اوپر میرے درپے ہو گئے تھے، تو مجھے قتل کرنے کے قریب تھے۔ وقادو یعنی قریب تھا کہ یقتلوننی، کہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی وہ پورا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، کیونکہ یہ ان کو اس سے روک رہے تھے، تو اس لیے روکنے والے کو تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے نا۔ آج بھی دیکھیں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے شرک سے روکتے ہیں، لوگ ان کو جناب کیسے ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کو مسجدوں سے اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں اور ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہی حال اصل میں وہاں پہ ہوا، تو اسی لیے آگے انہوں نے ایک بڑی بہترین بات کی، فرمایا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ۔ یہاں پر شماتتا کا جو لفظ ہے اس کا معنی کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا، یعنی آپ دشمن کو خوش نہ کریں کہ آپ یہ جو میرے اثر پکڑا ہے، آپ جو میرے ساتھ رویہ برت رہے ہیں، اس سے تو دشمن خوش ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز غضب پر دشمن تو ضرور خوش ہوئے ہوں گے۔ تو دشمنوں سے مراد بچڑا بنانے والے اور اس کی عبادت کی حمایت کرنے والے، یعنی وہی مشرک لوگ ہیں کہ وہ تو بڑے خوش ہوں گے اس کے اوپر کہ دیکھو جی یہ خود ہی لڑ پڑے۔ تو اس لیے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح میری گرفت کر کے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہے جب ایسا کبھی معاملہ ہو بھی جائے تو انسان وہاں پر صبر کا دامن تامے اور دشمنوں کو خوش نہ کرے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم والوں میں نہ آپ شامل کر لیں کہ مجھے بھی آپ نے انہی جیسا سمجھ لیا ہے کہ میں بھی شاید شرک کرنے والا ہوں، اور یہ طے نہ کر لو کہ میں بھی ان کے بچڑا بنانے یا پوجنے کے عمل میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ تو اس سے ہارون علیہ السلام پر تورات کی اس تہمت کا واضح رد ہو گیا، یعنی تورات میں ہارون علیہ السلام پر ایک تہمت اصل میں لگائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی بچڑا بنانے میں ہارون علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا، بلکہ انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی زیادتی والی بات ہے کہ ایک نبی کو اس کے اندر شامل کر دیا، جبکہ یہ ایک تہمت ہے، اور یہ آیت اس کا رد ہے کہ تورات کے اندر یہ جو کلیم ہے یہ غلط کلیم ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ ہارون علیہ السلام اس میں شامل نہیں تھے، اور اسی لیے فرمایا کہ لا تجعلنی مع القوم الظالمین، کہ شرک کرنے والوں میں مجھے شامل نہ کرے، میں نے نہیں کیا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام کو اس بات سے بھی بہت تکلیف ہوئی کہ بھائیوں کے اختلاف سے دشمن خوش ہوں گے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شماتت الاعداء سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یعنی اس بات سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ کسی مصیبت پر دشمنوں کو خوشی حاصل ہو۔ یعنی یہ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ دشمنوں کو ہماری کسی مصیبت پہ خوشی نہ ملے۔ پوری دعا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، کہ اللہ بے شک میں سخت مصیبت، بدبختی لاحق ہونے، بری تقدیر اور دشمنوں کی خوشی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اس بات کی پناہ اللہ کے نبی بھی مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ دشمن خوش ہوں ہماری حرکت، ہمارے معاملات کو دیکھ کر، اور ہمارے جو معاملات آج دیکھیں مسلمانوں میں چل رہے ہیں، دشمن خوش ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو خود اپنی سول وارز کے اندر پڑے ہوئے۔ تو مشرک اور بدعتی کی سزا اور خالص توبہ کا ذکر آخری آیت کے اندر آتا ہے۔ آخری چند جو 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی، آخری 3 آیتیں 151، 52 اور 53 کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے، مختصر ان کی بات کرتے ہیں، فرمایا قال رب اغفر لی ولی اخی۔ تو پہلی بات تو یہ آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی کہ انہوں نے اپنی ماں کا اے میری ماں کے بیٹے کہہ کر پکارا، اور اپنی وضاحت بیان کی کہ نہیں میں اس میں شامل نہیں تھا، غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا ہے، تو اس کے بعد یعنی ہارون علیہ السلام کے وہ جو حلیمانہ عاجزانہ انداز اور لہجہ تھا، اور عذر سے موسیٰ علیہ السلام نرم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری اس زیادتی کو معاف کر، یعنی خود اپنے لیے بھی معافی مانگی ہے، رب اغفر لی، اے اللہ کہ مجھے بھی معاف کر دے، یہ نہیں کہ صرف میرے بھائی کو معاف کر، نہیں، خود سے بھی تو غلطی ہوئی ہے نا کہ اپنے بھائی کے ساتھ سختی کی ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی معافی مانگی ہے، اور کہ مجھ سے غصہ ہوا، اور اس کے بعد یعنی ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے میں جو غصہ ہوا اس کی معافی، اور ہارون علیہ السلام کی اس کوتاہی سے درگزر فرما جو ممکن ہے لوگوں کو باز رکھنے میں ان سے ہوئی ہو کہ جناب ان سے لوگ جو ہے کنٹرول نہیں ہو پائے، معاملات کنٹرول میں نہیں رہے، تو دونوں ہی حوالے سے انہوں نے معافی مانگی۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 152 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے نا، یعنی دنیا کے اندر تو خصوصاً یہاں پر بات ہے فی الحیات الدنیا، امن قریب ان کو یعنی غضب اللہ کا پہنچے گا اپنے رب کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت کا بنی اسرائیل کے اس شرک پر یہ غضب ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں پڑھ آئے ہیں کہ وہاں پر کیا معاملات ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ ایک معاملہ کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، اور انہوں نے ایک دوسرے کا قتل کیا، حتیٰ کہ 70,000 لوگ قتل ہوئے اس معاملے میں کہ بنی اسرائیل نے بنی اسرائیل ہی کو قتل کیا ہے۔
تو جس طرح اور بنی اسرائیل میں جس طرح قتل عمد کی حد قتل تھی، اسی طرح شرک کی حد بھی قتل ہی تھی، تو اسی لیے یہ حکم یہاں پہ نازل ہوا۔ اور یہ جو اسرن یعنی بوجھ میں شامل تھی جو پہلی امتوں پر اللہ رب العزت نے ڈالے تھے، جس کے بارے میں ہم سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈال جو پہلی امتوں پر ڈالا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے واقعی ہماری امت میں یہ تخفیف کی کہ شرک کی حد اب قتل نہیں ہے، یعنی اگر کوئی امت محمدیہ میں شرک کرے تو اس کی حد جو ہے قتل نہیں بلکہ صدق دل سے توبہ ہے، کہ اگر کوئی شرک کر بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ توبہ کرے، معافی مانگے، معافی ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر شرک پر اصرار کرے تو وہ مرتد ہے، یعنی کوئی شخص کہے کہ نہیں میں یہ کروں گا اور اس کے اوپر وہ جاری و ساری رہے تو وہ مرتد ہے، اسلام سے نکل گیا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص مرتد ہو جائے، جو دین کو بدل دے، اسے قتل کر دو، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اس طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم مفترین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو مفترین ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک جو تابعی ہیں ابو قلابہ رحمہ اللہ، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، یعنی یہی آیت تلاوت کر کے وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک ہر مفتری کو اس کو یہی سزا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ کیا؟ خواہ دین میں شرک، یعنی مفتری کون ہوتا ہے؟ یعنی جو افترا کرے، جو جھوٹ باندھے، جو بہتان باندھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ اس کی یہی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے والا مفتری ہے۔ دین میں جس نے کچھ بھی نیا داخل کیا وہ کیا ہے؟ افطرا، جھوٹ باندھ رہا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے لگایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ افطرا ہے۔ اور امام مالک اور سفیان بن عیینہ انہوں نے کہا کہ مفترین کے معنی مبتدعین ہے، یعنی وہ کہتے ہیں مفترین کا معنی کیا ہے؟ بدعتی لوگ، یعنی اہل بدعت، اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ فرمایا کہ من رب، اس کے لیے کیا ہے؟ غضب من ربہم، اللہ کا غضب بھی ہے، وذلت، اور ذلت بھی ہے، اور کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا، کہ پوری زندگی میں جب تک وہ دنیا کی زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر ذلت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس کے لیے ایک سزا اللہ نے متعین کی۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے والذین عملوا السیئات، یعنی جن لوگوں نے برائیاں کی، ثم تابوا، لیکن توبہ کر لی، تو معلوم ہوا کہ خالص توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر تابو کے بعد کیا ہے؟ من بعدہا وآمنوا، کہ توبہ بھی کی اور ایمان بھی لائے، یعنی یہ نہیں کہ توبہ کی صرف منہ سے توبہ کی اور ایمان کے اندر یعنی اپنے ایمان کو درست نہیں کیا، اپنے عمل کو درست نہیں کیا، شرک کے اوپر ابھی بھی جاری ہے، بدعتیں ابھی بھی جاری ہیں۔ تو وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اگر اس نے توبہ کے بعد عمل کی اصلاح کر لی ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمل کی اصلاح نہ کی، صرف زبانی توبہ کی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، جس کی دلیل 3 آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور پھر اصلاح بھی کی، یعنی صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اصلاح انسان کر لے، واپس دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، وبینوا، اور پھر بلکہ بیان بھی کیا، یعنی دین کے اس حقانیت کو، دین کے اس سچ کو لوگوں تک بھی بیان کیا، فاولئک اتوب علیہ، تو اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آل عمران میں فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اس طرح سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جس سے کوئی جہالت میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ بھی کرے اور پھر اصلاح بھی کر لے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اللہ سب کے بعد بھی غفور الرحیم ہے۔ اللہ یعنی اگر انسان زندگی میں رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر توبہ بھی کرے، پھر اصلاح بھی کرے، ایمان بھی رکھے، تو اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ ہاں جو اسی حالت میں فوت ہو گیا تو قیامت والے دن کسی قسم کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے یہاں پر جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آگے یہ کوئز ٹائم ہے، اس میں سوالات ہیں ہمارے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، جی سب سے پہلا سوال ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، تو موسیٰ علیہ السلام کو کون سے انعامات یاد دلائے گئے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں کون سے انعامات یاد دلائے؟ اور اسی طرح وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ یہاں پر کل شیء میں کیا شامل ہے؟
یعنی جو الواح میں یہ یہاں پر کل شیء کی بات کی گئی، اس میں وضاحت ہوئی تو کل شیء سے کیا مراد ہے۔ اس طرح فرمایا فخذها بقوہ، تو مجاہد رحمہ اللہ نے اس جملے کا کیا مفہوم قوت کا، یعنی اس کو قوت کے ساتھ پکڑنے کو کیا معنی مفہوم بیان کیا۔ اس طرح آگے آیت ہے سأریکم دار الفاسقین، تو دار الفاسقین سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے، اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے۔ اس طرح الذین یتکبرون فی الارض، تو رسول اللہ نے تکبر کا کیا معنی بیان فرمایا، تو ایک حدیث کی روشنی میں ہم نے بیان فرمایا تھا، تو وہ بیان کریں۔ اور اسی طرح آیا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، یعنی متکبرین کی کتنی اور کون سی خصلتیں یہاں پر بیان ہوئی تھیں۔ اور آگے سوال ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا، اور یہاں پر یہ آیت ہم نے ایک پڑھی تو جس میں بچھڑے کے معبود ہونے کی کیا دلیل بیان ہوئی، یعنی بچھڑے کے معبود ہونے کی، کہ بچڑا معبود نہیں ہے بلکہ بچھڑے کے معبود نہ ہونے کی کیا دلیل اللہ رب العزت نے بیان کی کہ بچڑا کیسے معبود ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لکھنے میں کچھ غلطی رہ گئی، فلا تشمت بی الاعداء، تو یہ ایک آیت ہم نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تو جس میں ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے متعلق کیا فرمایا تھا کہ دشمنوں کے حوالے سے آپ فلاں کام نہ کریں، تو وہ کیا بات تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، تو یہاں مفترین کا ایک ہم نے معنی بیان کیا، ابو قلابہ رحمہ اللہ نے انہوں نے بیان کیا، تو مفترین اصل میں کون ہیں، اور اس طرح امام مالک وغیرہ اور تو ان حوالے سے مفترین کا کیا معنی بیان ہوا تھا تو وہ بیان کیجئے۔